اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہمارا اکرام مسلم کے حوالے سے ہمارا زیادہ جو ہے نا وہ آپس میں ایک مذاکرہ ہوتا ہے. بس بات یہ ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے جو اتنا بڑا سخت حکم ہے کہ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے. کیا فرمایا؟ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو. یکسوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ بنو. یعنی مطلب کیا کہ جھوٹی گواہی شرک و بت پرستی کی طرح گندا گناہ ہے اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ شرک و بت پرستی سے پرہیز کیا جاتا ہے. اب کون بھائی اس بات پر غور کرے؟ ہماری عدالتوں میں کیا چھوٹی کیا بڑی، کہاں سے جہاں وہ پنچایت لے لو، برادریوں کے فیصلے لے لو، قبیلے کے فیصلے لے لو، وہ جناب وہ یونین کونسل کے فیصلے لے لو، جہاں تک بھی جاؤ بے دینی کی وجہ سے، لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے کچھ اس بات کے بارے پتہ نہیں کہ جھوٹی گواہی دینا والے کا انجام کیا ہوگا. یہاں تو یہ فرمایا نا کہ شرک کے برابر گناہ ہے. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کمی بے شمار فرمائے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے گویا اس نے جننے والی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. جتنی بھی وہ جھوٹی گواہی دے گا اتنے ہی اس کے ماں کے ساتھ زنا کے برابر گناہ ہوگا. تو آج تو بھائی بڑی پرسنالٹی اور کیا شخصیات بن کے لوگ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان کا پیشہ ہی یہی ہے. مقدمے کی نوعیت کے مطابق اس کے پیسے طے ہوتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں. پھر شام کو کہتے ہیں کہ آج 1 لاکھ کی دیہڑی لگ گئی ہے، آج 2 لاکھ کی لگ گئی ہے، آج 50,000 کی لگ گئی ہے. اللہ کے بندو، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی. اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ ایک جھوٹی گواہی دی تو گویا ایک بار اپنی جننے والی ماں کے ساتھ زنا کیا. اور ایسی گواہیاں دینے والے ذرا دیکھے مہینے میں کتنی جھوٹی گواہیاں دی ہیں، اور پھر دیکھے اتنی بار ہی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. تو ایسے عمل سے بھائی چاہے پہاڑوں جتنی اور بھی نیکیاں ہوں دب جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کالعدم ہو جائیں گی، مردود ہو جائیں گی.
تو اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی۔ کوئی ایک آدمی بھی ہماری اس تعلیم سے، اس بات سے کسی کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی تو شاید یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔